اب یہ لوگ تو آئے تھے حکومت میں یہ کہتے ہوئے کہ ہم حکومتی اخراجات کم کریں گے، ہم اپنے خرچے کم کریں گے، پاکستان میں مہنگائی کو کم کریں گے، حالات کو بہتر کریں گے، لیکن یہ ہو نہیں پایا۔ پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا، پرائیویٹ کمپنی سے بھی لوگ نکالے جا رہے ہیں، سرکار نے کئی محکموں سے لوگوں کو نکالا ہے، ہاؤسنگ کے محکمے سے لوگوں کو بے شمار لوگوں کو فارغ کیا گیا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، ان کو بھی نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ کچھ محکمے بند کر دیے گئے صرف اس لیے کہ وہاں سے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کرنا تھا تاکہ اخراجات کم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو پنجاب میں بہت بڑی تعداد میں فارغ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ حکومتی اخراجات کم ہوتے، یعنی یہ کر یہ رہے ہیں کہ عام آدمی کو فارغ کر رہے ہیں، اس کو بے روزگار کر رہے ہیں، اس کے لیے حالات کو مشکل بنا رہے ہیں، اور اپنے اخراجات اللہ تللے اپنے بڑھاتے جا رہے ہیں، اپنا خرچہ جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک بڑھا دیا کہ 547 ارب سے بڑھ کے 892 یعنی لگ بھگ 900 ارب روپے کے قریب جو حکومت چلانے کا خرچہ ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ حکومت کر رہی ہے جو عوامی درد اپنے دل میں لے کر مبینہ طور پہ آئی تھی، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم سارا کچھ آنے کے بعد ٹھیک کر دیں گے۔ ابھی مزید 24 ادارے وہاں پہ بھی یہ تباہی پھیریں گے اور ان کی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان میں جو ہے وہ روزویلٹ ہوٹل ہے، یہ امریکہ کے اندر پاکستان ایئر لائنز کی ایک بڑی شاندار پراپرٹی ہے، یہ بہت مہنگی پراپرٹی ہے، اس سے بہت زیادہ پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق اس کے پیچھے کچھ بڑے تگڑے مافیاز لگے ہوئے ہیں جو پاکستانی سرکار کے ساتھ بڑے ان کانٹیکٹ ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کے فرنٹ مین بھی شامل ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہنگی ترین پی آئی اے کی جو پراپرٹی ہے امریکہ میں پرائم لوکیشن کے اوپر، وہ اسے حاصل کر لیں اور پھر اسے کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس سے اربوں ڈالرز کمائیں۔ اب ان کے دماغ میں تو یہ چل رہا ہے، بہرحال یہ ہوٹل بھی اب نظر ہو جائے گا اسی سارے سسٹم کی۔ زرعی ترقیاتی بینک ہو گیا، آئسکو ہو گئی، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہو گئی، ڈسکوز، یہ بہت ساری چیزوں کی نجکاری کرنے جا رہی ہے موجودہ حکومت۔ یعنی خرچے کم کرنے کی بجائے خرچے انہوں نے بڑھائے، مہنگائی کم کرنے کی بجائے مہنگائی انہوں نے بڑھائی، بے روزگاری کم کرنے کی بجائے بے روزگاری انہوں نے بڑھائی، غربت کم کرنے کی بجائے آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے انہوں نے دھکیل دیا اور معیشت کی تباہی پھیر دی۔ تو جو چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں، اور فوکس صرف بدلے پہ۔ یعنی بھی ملک ریاض کی پراپرٹیز نیلام ہو رہی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے ملک ریاض سے۔ ملک ریاض جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ملک ریاض کو اس وقت ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ ملک ریاض کے ساری حکومتوں کے ساتھ، سارے سیاستدانوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایک آدمی کے ساتھ ہمیشہ بہتر تعلقات رہے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہی ملک ریاض آج سب کو برا لگنا شروع ہو گیا؟ دیکھیں نا، ملک ریاض کی طرح کے بہت سارے لوگ اور پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اکیلے ملک ریاض نے تو نہیں کیا، کچھ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ حکومت کا حصہ ہیں، علیم خان وغیرہ۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھی ہیں، دھڑا دھڑ انہوں نے ایسے رستے بند کیے ہیں دریاؤں کے اور ندی نالوں کے کہ پورا پاکستان سیلاب کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تھوڑی سی بارشیں ہوتی ہیں سیلاب آ جاتا ہے، اسپتالوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، نالوں کے اوپر اسپتال بنا دیے انہوں نے پکڑ کے کئی لوگوں نے۔ تو اب ملک ریاض صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال یہ ہے، اگر تو یہ احتساب ہو رہا ہے تو یہ سب کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ احتساب تو ڈی ایچ اے کا بھی ہونا چاہیے، احتساب تو اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ ڈی ایچ اے ملتان بنانے کے لیے آموں کے وہ پیڑ جن کی عمریں جو ہے وہ دہائیوں پر تھیں، وہ آموں کے پیڑ جو شاندار قسم کے آم پیدا کرتے تھے، بڑے زبردست باغات لگے ہوئے تھے، پورے کے پورے باغ اجاڑ دیے انہوں نے ڈی ایچ اے میں پلاٹ بیچنے کے لیے۔ درخت کاٹ کے لکڑی بیچ دی اور ڈی ایچ اے میں پلاٹ کرنے کے لیے، پلاٹ بنانے کے لیے سارے کے سارے باغ اجاڑ دیے اور وہ بیچ دیے۔ اس پہ تو کبھی کوئی نہیں بولا، کبھی ڈی ایچ اے کی انکوائری نہیں ہوئی، باقی کسی اور کی انکوائری نہیں ہوئی، کسی اور ریزیڈینشل سوسائٹی کو ایسے شکنجے میں نہیں لیا گیا۔ ملک ریاض کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ ذرا اس کے اوپر آپ غور کر لیں بھائی۔ اگر کرنا ہی ہے آپ نے تو سب کے خلاف کریں نا، ایک ایک آدمی کو پکڑے، ہر آدمی کے خلاف پڑے۔ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب پچھلی کئی دہائیوں میں ملک ریاض کے ساتھ کام کیا تو اب کیا موت پڑ گئی سب کو؟ یہ فوجی جرنیل ریٹائر ہوتے تھے،
تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ملک ریاض صاحب کا جو سی وی ہے ملک ریاض صاحب کی ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہوتا تھا، اور ملک ریاض صاحب جو ہے وہ ان کو پہلے سے نوکری دے دیتے تھے، اور بعض تو ایسے ہیں جو حاضر سروس ملک ریاض کی جو ہے وہ خدمت کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے رائے گڑھ میں، جب شریف خاندان واپس آیا تھا نا 2008 میں، تو ان کے رائے گڑھ میں بہت ساری گاڑیاں بحریہ ٹاؤن کی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اسی طرح شریف خاندان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اسی طرح زرداری خاندان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا جب یہ لوگ پاکستان واپس آئے تھے۔ یہ بحریہ ٹاؤن کی گاڑیاں چلاتے تھے، ان کے ڈرائیور ان کے گھروں میں موجود رہتے تھے، یہ سارے کام ان سے کرواتے رہے۔ ملک ریاض کے ساتھ یہ لوگ خود ساتھ مل کے کاروبار کرتے رہے۔ آپ جا کر لاہور میں دیکھیں، جہاں پہ اتفاق مل ہوا کرتی تھی، فاؤنڈری، آپ کو یاد ہے نا شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری ہوتی تھی، پوری کی پوری ٹرین آتی تھی ٹھک کر کے سارا مال اندر، یہ بالکل پٹری کے اوپر انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ تو وہ جو اتفاق فاؤنڈری ہے وہاں پہ آپ جائیں ذرا لاہور میں دیکھیں وہاں کیا بنا ہوا ہے، وہاں ایک پورا کمرشل ایریا بنا ہوا ہے۔ جو زمین انڈسٹری کے لیے ایکوائر کی جائے اس کو کمرشل استعمال اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود ملک ریاض صاحب کو انہوں نے آگے لگایا اور شریف خاندان نے اس کا سٹیٹس تبدیل کیا، اور وہاں پہ بھی ایک بڑا پروجیکٹ بنایا جس کا پیسہ مبینہ طور پہ شریف خاندان نکال کر لے گیا۔ اب جناب ملک ریاض صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کاروبار بھی کیا ہوا ہے، زرداری صاحب کے بھی اچھے تعلقات، ماضی میں بھی ملک ریاض پہ دباؤ ڈالا تھا کہ زرداری کے خلاف گواہی دے دے، اس نے دی نہیں تھی، اور اب ملک ریاض پہ دباؤ ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دے دو۔ اسٹیبلشمنٹ کو ملک ریاض سے یا ملک ریاض جیسے لوگوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ انہیں ہوتا ہے، بے شمار یہاں پہ لگے پھرتے ہیں پاکستان میں، بے شمار لوگ ایسے ہی کاروبار کر رہے ہیں، بے شمار لوگ بڑھ چڑھ کے کرپشن بھی کر رہے ہیں پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ کو فکر ہی نہیں ہوتی، ہونی بھی نہیں چاہیے، ان کی صرف نظریہ یہ ہے کہ ہمارے مطابق کام کریں سارے، یا ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، یا ہم جو چاہتے ہیں کام ویسے ہوتا رہے، باقی جو مرضی کرو پاکستان میں آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ تو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں بھی کوشش کی کہ ملک ریاض کو تیار کیا جائے زرداری کے خلاف گواہی کے لیے، وہ نہیں مانا اس وقت، اور اب اسی ملک ریاض کو کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے خلاف گواہی دے دو، وہ نہیں مانا، اس کا ایک اصول ہے، وہ کہتا ہے جی میں کسی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا، میرے سب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب اس بنیاد پہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کی پراپرٹیاں جو ہیں وہ کر رہی ہے نیلام، تو کرو نیلام بھائی، یہ نظام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے، آپ خرابی کو دور نہیں کریں گے۔ یہ سلیکٹو جسٹس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی فلاں بندے کو چننا ہے نا تو سارے رل کے اس کے خلاف ہمارے ساتھ مل کے اس کو پہ جاؤ، اور جو نہیں آئے گا نا وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ یہ ہے وہ سوچ جس کی وجہ سے یہ ساری کاروائیاں ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی آج کل بڑے دعوے آپ سن رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی بڑی نظر ہو گئی ہے کرپشن کے اوپر بھی، تمہارا کیا کام ہے کرپشن سے بھائی؟ تم ہوتے کون ہو بھائی کرپشن پکڑنے والے؟ آپ کا کام ہے سیکورٹی کا، آپ جا کے سیکورٹی کریں، آپ نے سیکورٹی دینی ہے بس، اور حکومت نے آپ کو کہنا کہ سیکورٹی کا کام کریں۔ آپ کا کیا کام ہے کرپشن سے؟ کاروبار سارے آپ کرتے ہیں، کرپشن کے معاملات میں آپ پڑ جاتے ہیں، حکومت آپ چلاتے ہیں، حکومت بناتے آپ ہیں، حکومت گراتے آپ ہیں، یہ سارے کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں۔ دنیا کی فوجیں ایسے اس طرح کے کام نہیں کرتی جو کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا کام سیکورٹی کا ہے، وہ بھی حکومت آپ کو بتائے گی، آپ نے جا کے وہ کام کرنا ہے، اور وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ آپ کو کرنی ہوگی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک صوبے کو جان بوجھ کر دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جو مرضی آپ کریں، وہاں پہ ایک شہزادی صاحبہ کو بٹھایا ہوا ہے ٹک ٹاکر، اور انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے کہ جناب جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، فسطائیت کا اور جبر کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، اور بعد میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے ٹھلا منہ کر کے کہ پولیس اور آئی جی انتظار کرتے رہے اور لوگ تو نکلے ہی نہیں۔ بھئی لوگ نہیں نکلے تو ایک دفعہ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دے کر دیکھ لیں، اور ذرا تھوڑا سا فری ہینڈ دیں لوگوں کو، پھر دیکھیں مینار پاکستان پہ آپ کو لوگ کیا دکھاتے ہیں۔ دمادم مسجد کے اندر تقریباً ہزاروں چھاپے مارے لوگوں کے گھروں پہ، لوگ بیچارے گدے تکیے لے کے مسجدوں میں جا کے سوتے رہے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے، اور یہ کہہ رہے لوگ نہیں نکلے۔ لوگوں نے پنجاب میں مار کھانے کے باوجود جرت اور بہادری کی مثال قائم کی ہے اس مرتبہ۔ کوئی ایک بہت بڑا ایسا اجتماع میڈیا کو نہیں ملا کہ جہاں میڈیا دکھائے جناب یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی عوام نکل آئی، وہ کرنا ہی نہیں تھا انہوں نے تو جگہ جگہ ریلیاں نکالنی تھی، چھوٹے موٹے احتجاج کرنے تھے، لوگوں کو وہ چارج کر رہے ہیں۔ وہ اس بڑے ایونٹ کے لیے ایسا لگتا ہے عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں جب وہ فائنل کھیلیں گے۔ ابھی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ ڈالا ہوا ہے۔ ناظرین اس ویلاگ کو یہاں روکتے ہیں، نیکسٹ ویلاگ میں کچھ اور خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔